نماز کے واجبات، سب سے پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کے لفظ سے ہونا، اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں میں فرض قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا کہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر آپ قرات کریں، یہ بھی واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے انسان، اب پہلی رکعت کے اندر قرات کرنی ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے مسائل الگ ہے، وہ پہلے بتایا تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، اب پہلی رکعت کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، دوسری رکعت کے اندر بھی۔ اب دوسری رکعت کے اندر آپ نے قرات نہیں کیا، بھول گئے، آپ سمجھے کہ یہ تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت میں چونکہ سورت نہیں پڑھی جاتی، آپ بھول گئے۔ اب جب آپ نے یہ دوسری رکعت مکمل کر دی جس میں آپ نے قرات نہیں کی، تیسری رکعت میں یاد آیا کہ اوہ یہ تو دوسری رکعت تھی اور اس میں نے سورت اور قرات نہیں پڑھی، تو لہٰذا اب آپ کو چاہیے کہ تیسری رکعت کے اندر سورت فاتحہ بھی پڑھ لے، سورت بھی پڑھ لے۔ اب آپ نے جو دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی تھی وہ آپ نے تیسری رکعت میں پڑھ دی، لہٰذا اب آپ آخر کے اندر سجدہ سہو کر دیں۔ پہلی 2 رکعتوں کے لیے یہ متعین تھا کہ ان پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنی ہے، آپ نے تیسری میں کر دی، لہٰذا یہ واجب کے اندر آپ نے تاخیر کر دی، آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کو اس لیے مستثنیٰ کیا، ہٹا دیا کہ دیکھیں پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ فرض یعنی 4 رکعت نماز ہے، پہلی اور دوسری رکعت کے اندر تو قرات کرنی ہے آپ کو، تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لی بڑی اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے تیسری اور چوتھی رکعت کو انہوں نے نکال دیا کہ وہ واجب نہیں ہے، باقی ہر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو کبھی کبھار اگر سورہ فاتحہ آپ نماز میں بھول جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر یا اس کے برابر 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ آپ پہلے پڑھتے ہیں پھر سورت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھول گئے، آپ نے پہلے مثال کے طور پر سورہ اخلاص شروع کر دی، جیسے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر یاد آیا کہ سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی تھی، اب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اب آخر کے اندر آپ سجدہ سہو کریں، کیونکہ آپ نے جو چیز پہلے تھی اس کو بعد میں کر دیا، جو بعد میں اس کو پہلے کر دیا، لہٰذا اب آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا اور آپ آخر کے اندر سجدہ سہو کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب تھا اور یہ واجب آپ نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، دیکھیں یہ واجب ہے، اور جو لوگ رکوع سے کھڑے بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں جلدی کی وجہ سے، اور واجب اگر بھول کر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے۔ اگر واجب آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوئیں، آپ کے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، بعض لوگ سجدوں میں بڑی جلدی کرتے، ایک سجدہ کیا اب سر جیسے اٹھاتے ہیں تو فوراً رکھ دیتے، بالکل سیدھے بیٹھتے نہیں ہیں۔ جلسہ یہ واجب ہے، اگر یہ آپ نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو آپ پر واجب ہو جائے گا۔ آج کے درس میں 8ویں نمبر پر ذکر کیا ہے تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسے کو اطمینان سے اور اچھی طرح ادا کرنا، یعنی نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، رکوع اطمینان کے ساتھ ہو، اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھے آپ کھڑے رہیں، قومہ جسے کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے، اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے اور یہ واجب رہ جاتا ہے۔
اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اس کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اچھی طرح اطمینان سے بیٹھیں کہ جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں۔ 2 رکعتوں پر بیٹھنا یعنی قاعدہ اولیٰ کرنا، وہ نمازی کے جو 4 رکعت والی ہیں ان میں دوسری رکعت میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اگر آپ سے بھول جائے 4 رکعت والی نماز تھی اور دوسری رکعت میں آپ بیٹھے نہیں بلکہ فوراً کھڑے ہو گئے، تو اب آخر کے اندر اگر آپ سجدے سہو کر دیں تو آپ کی یہ نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے آخر میں سجدے سہو بھی نہیں کیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح دونوں قاعدوں میں تحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ آگے ذکر کیے کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا اور دوبارہ السلام کا لفظ واجب ہے اور علیکم کا لفظ واجب نہیں، یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کیا جائے گا۔ اسی طرح نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، ایک تو دعائے قنوت یعنی وتر کے اندر دعا کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح جو وتر سے پہلے دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو کبھی کبھار یہ بھول جاتا ہے، اللہ اکبر کہنا بھول جاتے ہیں، تو یہ واجب ہے، پھر آخر کے اندر آپ سجدے سہو کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ نماز درست ہو جائے گی۔ نماز وتر میں قنوت میں کوئی دعا پڑھنا یہ واجب ہے۔ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا، عید کی نماز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، وہ واجب ہیں، کہیں اگر وہ رہ جائے تو آخر کے اندر سجدے سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی۔ فرض یا واجب میں تاخیر نہ ہونا، تاخیر یہ ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کون سی رکعت ہے، ابھی ہم کھڑا ہونا ہے یا تحیات کرنا ہے تو سوچنے میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ تاخیر ہو جاتی ہے کبھی فرض کے اندر اور واجب کے اندر۔ تو اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر ہوئی ہے تو پھر آخر میں آپ سجدے سہو کریں۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ قرآن کریم کی آیت سجدہ آپ نے نماز میں تلاوت کر دی تو پھر آپ نماز کے اندر سجدہ کریں۔ اسی طرح نماز میں سہو ہو یعنی کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر سجدے سہو کرنا۔ قرات کے سوا تمام فرائض و واجبات میں امام کی اتباع کرنا، امام کی اتباع یہ بھی واجب ہے، یعنی امام کے افعال کی اتباع کرنا۔ امام رکوع میں ہے، امام رکوع میں جائے تو آپ رکوع میں جائیں، امام رکوع سے اٹھے تو آپ رکوع سے اٹھیں، امام سے پہلے نہ جائیں۔ بعض لوگ امام سے پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح امام پر فجر کی 2 رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ اور عیدین اور تراویح کی نمازوں میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اور سری نمازوں یعنی ظہر اور عصر میں امام اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے قرات آہستہ آواز سے کرنا واجب ہے، یعنی وہ نمازیں کہ جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور جو اس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے جیسے ظہر اور عصر کی نماز اس میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ کبھی اگر امام بھول جائے تو اسی صورت کے اندر آخر کے اندر سجدے سہو کر دیں تو نماز درست ہو جائے گی۔ آخر کے اندر واجبات کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بھول کر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس کی نماز ناقص ہوگی اور سجدے سہو کے ذریعے اس کا تدارک کرنا ضروری ہے، اور جان بوجھ کر کوئی بات چھوڑ دی تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے وگرنہ گناہگار ہوگا۔ دیکھیں اگر سجدے سہو تب واجب ہوتی ہے جب آپ سے واجبات میں سے جو ابھی ذکر کیے گئے تقریباً 19 واجبات ہیں، اس میں سے کوئی چیز آپ سے بھول کر رہ جائے تو آپ پھر آخر کے اندر سجدے سہو کریں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا تو ایسی صورت کے اندر آپ کو نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی وگرنہ یہ شخص سخت گناہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔